بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ شروع کرتے ہیں آج کی کہانی۔ والد صاحب کاروبار وسیع نہ تھا، لیکن بعد میں کام چل نکلا جب ابا جان نے دونوں بیٹوں کو بھی اپنے ساتھ کام پر لگا لیا۔ میرے دو بھائی ان دنوں میٹرک کر چکے تھے، دونوں فرمانبردار تھے۔ ابا جان جو حکم دیتے وہ سر تسلیم خم کر دیتے۔ میری امی والد صاحب کی دوسری بیوی تھی۔ پہلی بیوی سے اولاد نہ ہوئی تو اس خاتون نے اولاد کی خاطر اپنے شوہر کی دوسری شادی کروا دی۔ تبھی خاندان بھر ان کی عزت کرتا تھا۔ وہ تھی بھی قابل تکریم، شریف النفس اور والد صاحب کی اطاعت گزار۔ والد صاحب بھی اپنی پہلی بیوی کی بہت قدر کرتے تھے۔ انہوں نے میری امی اور بچوں سے کہہ دیا تھا کہ آپ لوگوں نے میری پہلی شریک حیات کی عزت کرنی ہے۔ سارا گھر حتیٰ کہ ان کی موت تک سبھی ان کے قدم چومتے کہ وہ تھی ہی اتنی محبت کرنے والی۔ امی کی سب بچوں کو ماں بن کر پالا۔ مجھ سے تو وہ بے حد محبت کرتی تھی، میں بھی اپنی سگی ماں سے زیادہ ان پر نچھاور تھی۔ خدا کی قدرت، میری کم سنی میں ہی میری سگی امی کا انتقال ہو گیا۔ میں تو پہلے سے ہی بڑی امی کے ساتھ چپکی رہتی تھی۔ انہوں نے مجھے اتنا پیار دیا کہ سگی ماں کی کمی محسوس نہ ہونے دی۔ ہمارے گھر میں کسی چیز کی کمی نہ تھی۔ بھائی بھی مجھ سے بہت پیار کرتے تھے۔ جب گھر آتے میرے لیے کچھ نہ کچھ ضرور لے کر ہی آتے تھے۔ میٹرک کے بعد میں نے کالج میں داخلہ لیا تو بہت خوش تھی۔ یہاں میری کئی سہیلیاں بن گئی تھی۔ ہم پشاور میں رہتے تھے، وہاں کالج نہیں تھا تو والد صاحب ہم کو اسلام آباد لے آئے، جہاں ان کا کاروبار تھا جو اب ترقی پر تھا۔ کالج داخلے کے بعد میں نے جانا کہ زندگی کتنی مسرت بھری ہوتی ہے۔ تھوڑی سی آزادی، کچھ پڑھائی، پھر سہیلیوں سے گپ شپ، یوں تو کئی سہیلیاں بن گئی تھی، لیکن مکرمہ سے میری زیادہ دوستی تھی۔ وہ مجھ کو بتاتی کہ دنیا بہت حسین ہے۔ وہ ملکوں گھوم چکی تھی۔ وہ اس کے والد ایسے محکمے میں تھے کہ ان کے ساتھ کئی ملکوں میں جاتا ہوا تھا۔ اس کی باتیں سن کر مجھے حیرت ہوتی کہ میں تو ایک پسماندہ علاقے سے آئی تھی۔ مکرمہ کہتی اگر تم گھوم پھر نہیں سکتی ہو تو کم از کم موبائل فون ہی لے لو، جس پر گھر بیٹھے دنیا کے حسین نظارے دیکھ سکو۔ تب میری بھی خواہش ہوتی کہ کاش میرے پاس موبائل فون ہوتا، لیکن میں تو بس اس کی آرزو ہی کر سکتی تھی۔ والد صاحب یوں تو مجھے بہت چاہتے تھے، لیکن فون مجھ کو دینے کے حق میں بالکل نہیں تھے۔ ہمارے گھر ٹی وی تک نہ تھا۔ میرے بھائیوں کے پاس فون تھے، مگر وہ میری دسترس سے باہر تھے۔ میں اپنی امی کے ساتھ گاؤں میں، وہ اکثر کاروبار کے سلسلے میں باہر ہوتے۔ ان دنوں ہفتے میں صرف ایک دن گھر آیا کرتے تھے۔ کالج جاتی تو لڑکیوں کے پاس فون دیکھ کر سوچتی کہ یہ کوئی انوکھی چیز ہے جس تک سب کی پہنچ ہے، لیکن میری نہیں۔ میں خود کو اپنی دوستوں میں کمتر سمجھنے لگی تھی۔ رفتہ میرا شوق بڑھنے لگا۔ ایک دن مکرمہ کے گھر گئی تو اس نے مجھے موبائل فون پر بہت سی چیزیں دکھائی جو میرے لیے نئی تھی۔ یہ سب میرے لیے باعث دلچسپی ہوا۔ گھر آ کر بڑے بھائی سے کہا کہ میری ساری سہیلیوں کے پاس موبائل فون ہے، ایک میرے پاس نہیں ہے۔ جب وہ اس میں سے تعلیم کے حوالے سے معلومات لیتی ہے تو میں ان کو منہ اٹھائے دیکھتی رہتی ہوں۔ بھائی پلیز مجھے بھی موبائل فون لا دو۔ ابو نہیں مانیں گے جان بی بی، بھائی نے کہا۔ پھر جب مجھے اداس دیکھا تو کسی طرح ابو کو منا کر مجھے فون لا دیا اور وعدہ لیا کہ میں صرف اس کو تعلیم کے لیے استعمال کروں گی اور دیگر فضول قسم کی چیزیں دیکھنے میں وقت برباد نہ کروں گی۔ انہوں نے میری چند سہیلیوں کے نمبر بھی اس میں محفوظ کر دیے اور بولے بس ضروری نمبر ہی اس میں ڈالنا اور ضرورت کے وقت ہی استعمال کرنا۔ جب کوئی ایسی چیز ہاتھ میں آ جائے جو دلچسپی بھی ہو اور اپنے اختیار میں بھی، تب کب رہا جاتا ہے۔
اب تو کسی بات میں دل ہی نہ لگتا تھا، پڑھائی میں بھی نہیں کہ جس کے بہانے فون لیا تھا بھائی باہر ہوتے، اب وہ اپنے کمرے میں سو جاتے تو میں رات بھر موبائل میں لگی رہتی۔ رات آنکھوں میں بیت جاتی اور مجھے پتہ بھی نہ چلتا۔ میں بڑی امی کے ساتھ ان کے کمرے میں سوتی تھی۔ جب انہوں نے دیکھا کہ یہ تو رات بھر موبائل پر لگی رہتی ہے تو انہوں نے مجھ سے موبائل لے کر تالے میں رکھ دیا تھا۔ اب میں بے چین رہنے لگی، جیسے میری قیمتی چیز چھن گئی ہو، یہاں تک کہ ڈپریشن رہنے لگا۔ میں امی سے لڑتی اور رونے لگتی۔ میری حالت دیکھ کر انہوں نے اس وعدے پر فون واپس کیا کہ میں رات کو نہ دیکھوں گی اور دن کو بھی بس 2-3 گھنٹے ہی دیکھوں گی۔ میں نے وعدہ کر لیا۔ فون ہاتھ میں آیا تو پھر خود پر اختیار نہ رہا اور دوبارہ اسے دیکھنے میں جٹ گئی۔ کل اس کے اندر تو فون کھولنے کی اجازت نہ تھی، لیکن آپ پیریڈ یا کلاس سے باہر فون کھول سکتے تھے۔ یوں سمجھ لے کہ موبائل فون سے لطف اٹھانے کے لیے اپنے گھر سے بہتر جگہ اور کوئی نہ تھی۔ ایک روز کسی نے مجھے آج خود جوائن کر لیا، نہ جانے میرا نمبر کہاں سے لیا تھا اس نے۔ میں نے بھی تجسس کے مارے اسے کانٹیکٹس میں شامل کر لیا۔ دیکھنا چاہتی تھی کہ شاید میری کوئی کلاس فیلو یا کالج کی سہیلی ہوگی۔ پہلے لڑکی بولی، پہچانا نہیں؟ آواز سے تو نہیں پہچانا؟ اچھا تو پھر ویڈیو کال کرتی ہوں، دیکھو گی تو پہچان لوں گی۔ اس نے ویڈیو کال کی، کوئی انجان چہرہ تھا، میں نے اب بھی نہیں پہچانا۔ وہ بولی، ہم تمہارے محلے میں نئے آئے ہیں، میں نے تمہارے کالج میں داخلہ لیا ہے، تم مجھے نہیں پہچانتی، لیکن میں اور میرا بھائی تم کو پہچانتے ہیں اور روز تم کو کالج جاتے دیکھتے ہیں۔ بھائی، میں نے حیرت سے کہا، ہاں، جو مجھے کالج چھوڑنے اور لینے آتا ہے، لو ان سے بات کر لو۔ اچانک وہ ایک طرف ہو گئی اور سامنے ایک نوجوان کی صورت دیکھنے لگی، نہایت وجیہہ خوبرو۔ ایسے خوبصورت چہرے میں نے کم ہی دیکھے تھے۔ بے اختیار میری منہ سے نکل گیا کہ واہ، تم تو کوئی ہیرو معلوم ہوتے ہو، ہیرو کہو یا ویلن، لیکن ماں بدولت کی کوئی ہیروئن نہیں ہے۔ ابھی تک تو کوئی ہیروئن ڈھونڈ لو، اسی لیے تو تم کو فون کیا ہے۔ میں نے شٹ اپ کہہ کر فون رکھ دیا۔ مجھے احساس ہوا کہ میں نے غلط کیا جو کسی اجنبی نمبر کو جوائن کر لیا۔ ابھی میں سوچ رہی تھی کہ پھر فون آ گیا۔ میں نے کہا، تم بہت ڈیٹ ہو۔ میں نمبر ڈیلیٹ کرنے کا سوچ رہی تھی کہ تم نے فون کر دیا۔ نمبر ڈیلیٹ کرنے کی ضرورت نہیں، تم نے کہہ دیا، فون نہ کرنا تو بس کافی ہے۔ اب میں فون نہ کروں گا، اور یہ نمبر میری بہن کا ہے جو تمہارے محلے دار ہے، اور محلے دار کبھی نہ کبھی کام آ جاتے ہیں۔ دراصل اسے کالج لے جانے والا کوئی نہیں ہے، تب مجھ کو فون کرتی ہے تو میں اپنی موٹر بائیک پر اسے کالج چھوڑ آتا ہوں اور لے بھی آتا ہوں۔ تم اس کی کیا لگتی ہو؟ کزن، میرا گھر بھی زیادہ دور نہیں ہے، اگر اسے تمہارا ساتھ مل جائے گا تو میری اس خواہ مخواہ کی ڈیوٹی سے جان چھوٹ جائے گی۔ یہ میرے مرحوم چچا کی بیٹی ہے، تبھی ترس کھا کر یہ ڈیوٹی ادا کرنا پڑ رہی ہے۔ اس چکر میں اپنے دفتر بھی لیٹ جاتا ہوں۔ تم نے تو مجھے پوری کہانی سنا دی، اپنی کزن کا نام اور کلاس بھی بتا دو، میں اسے ڈھونڈ لوں گی، مگر برائے مہربانی دوبارہ مجھے فون مت کرنا۔ اس نے فون بند کر دیا۔ جانے کیوں میں نے اس کا نمبر ڈیلیٹ نہ کیا۔ تاہم 2 ہفتے گزر گئے، اس نے فون نہ کیا۔ واقعی اس میں غیرت ہے، تبھی تو مجھے فون نہیں کیا۔ میرے دل کی خلش بڑھتی گئی، دل کو انتظار سا رہنے لگا کہ کاش وہ ایک بار فون کر لے، کم از کم اس کی کزن کا نام تو معلوم ہو جو میرے کالج میں پڑھتی ہے۔ پھر بے شک اس نمبر کو ڈیلیٹ کر دوں گی۔ میں اس لڑکی سے پوچھنا چاہتی تھی کہ آخر اس کو میرا نمبر کس نے دیا ہے۔ انسان کے اپنے دل کے اندر چور چھپا ہو تو ایسی خشیں تنگ کرتی ہے۔ دراصل اب موبائل سے بھی دل بھر جاتا
اوپر سے امی کا بار بار ٹوکنا اور بھائیوں کا ڈر۔ جب وہ گھر میں ہوتے میں فون کو ہاتھ بھی نہ لگاتی، امی کے پاس رکھوا دیتی۔ بابا جان امی سے بہت پیار کرتے تھے۔ ایک دن امی نے ان سے کہا کہ میں چاہتی ہوں آپ اپنی زندگی میں اس کا حصہ اس کے نام کر دیں۔ لڑکی ہے، ہمارے بعد کسی کی محتاج نہ ہو۔ والد نے امی کا کہا مان لیا اور میرے نام 50 لاکھ روپے جمع کروا دیے۔ میں بہت خوش ہوئی۔ چیک بک انہوں نے اپنی الماری میں رکھ دی کہ جب ضرورت پڑی نکلوا لیں گے۔ بھائیوں کو تو انہوں نے ٹرک لے کر دیے ہوئے تھے جو بربرداری کے لیے چلتے تھے۔ اس کے علاوہ بھی جائیداد دونوں بھائیوں کو ملنی تھی، اس لیے والد نے میرا حصہ نقد روپے کی صورت میں بینک میں ڈلوا دیا کہ منافع بھی جمع ہوتا رہے گا۔ والدین کو بیٹوں سے زیادہ بیٹیوں کے ہاتھ پیلے کرنے کی فکر ہوتی ہے۔ بابا جان کو بھی میری شادی کی فکر تھی۔ جب رشتہ آیا میں نے رونا شروع کر دیا کہ ابھی پڑھنا چاہتی ہوں، اتنی جلدی شادی نہیں کرنا چاہتی۔ مجھے روتے دیکھ ماں باپ دونوں چپ ہو گئے۔ بابا جان نے میرے دونوں بڑے بھائیوں کی شادیاں کر دی۔ ان دنوں میں سیکنڈ ایئر میں تھی۔ جب ابو کا انتقال ہو گیا، ماں گئی تو ان کی کمی محسوس نہ ہوئی کہ بڑی ماں موجود تھی، مگر باپ کے جانے سے تو بالکل ادھوری ہو گئی۔ سوچتی تھی کہ اب کیسے رہوں گی۔ میرے دماغ پر اس صدمے کا بہت اثر ہوا۔ میں بیمار پڑ گئی، 1 ماہ اسپتال میں رہی۔ 1 ماہ بعد کالج جانا شروع کیا تو اسی رات کو فون کی گھنٹی بجی۔ بھائی بھابھیوں کے ساتھ اپنے کمروں میں تھے، امی سو گئی تھی۔ میں نے فون اٹھایا، آواز جانی پہچانی تھی۔ کیا بات ہے، اتنے دنوں سے کالج نہیں گئی؟ تم سے کہا تھا فون نہیں کروں گا، لیکن آج تم کو کالج جاتے دیکھا تو رہ نہ سکا۔ تمہاری خیریت معلوم کرنے کو فون کیا ہے۔ مجھے معاف کرنا، میرا وعدہ آئندہ فون نہیں کروں گا، بس خیریت بتا دو۔ بابا جان فوت ہو گئے ہیں اور میں بیمار تھی۔ بے اختیار یہ جملے میرے منہ سے نکل گئے، جیسے وہ میرا کوئی غم گسار ہو۔ مجھے افسوس ہے زیب، اس نے دکھ سے کہا، گویا میرا نام بھی معلوم ہے۔ کس نے میرا نام بتا دیا تم کو؟ جس نے نمبر دیا ہے۔ کس نے نمبر دیا ہے؟ اس نے جس نے نام بتایا ہے۔ مذاق مت کرو، میں نے کہا۔ مذاق کی بات نہیں، لیکن جس نے نام بتایا اور نمبر دیا، اس نے وعدہ لیا تھا کہ میں تم کو اس کا نام نہیں بتاؤں گا۔ اچھی بات ہے، انسان وعدہ کرے تو اسے وعدہ نبھانا چاہیے۔ تھوڑی دیر وہ خاموش رہا، پھر بولا، اگر اجازت دو تو کبھی کبھی فون کر لیا کروں۔ اجازت ہے، یہ کہہ کر میں نے فون رکھ دیا۔ بعد میں سوچا کہ میں نے ایسا کیوں کہا۔ شاید ان دنوں میں بہت ٹوٹی ہوئی تھی اور واقعی مجھے کسی غمگسار، کسی باتیں کرنے والے کی بہت ضرورت تھی۔ کوئی 10 دن بعد پھر اس کا فون آ گیا۔ اس بار جب میں نے پوچھا کون تو جواب ملا، احمر۔ اس نے اپنا نام بتا دیا، لیکن اپنی کزن کا نام نہیں بتایا۔ اب تو میں دن رات پریشان رہنے لگی۔ میں نے مکرمہ کو بتایا اور کہا کہ جانے کون ہے، اس نے تو میری زندگی اجیرن بنا دی ہے۔ فون کرتا ہے تو پریشان ہوتی ہوں، نہیں کرتا تو بھی پریشان رہنے لگتی ہوں۔ کیا کروں؟ آخر وہ بولی، بس اتنی سی بات ہے، دل بڑا کرو اور اس سے بات کر لیا کرو، وہ تم کو کہا تو نہیں جائے گا۔ گویا مکرمہ نے حوصلہ بڑھا کر میری مشکل حل کر دی۔ پہلے صرف آڈیو کال ہوتی تھی، پھر ویڈیو کال ہونے لگے۔ وہ اس طرح بات کرتا جیسے واقعی کوئی سچا دوست یا غمگسار ہو۔ پھر باتوں کا سلسلہ دراز ہونے لگا، 2 منٹ کی گفتگو گھنٹوں چلنے لگی۔ بڑی امی نے محسوس کیا تو کہا،
بیٹی زمانہ خراب ہے، تم اتنی دیر تک سہیلی سے باتیں نہ کیا کرو، تمہارے بھائی برا منائیں گے۔ ایک دن اس نے کہا کہ تم سے ملنا چاہتا ہوں، اگر پہچانتے ہو تو جب میں چھٹی کے وقت کالج سے نکلوں تو بات کر لینا۔ اس طرح اس نے ایک روز کالج سے گھر آتے ہوئے مجھ سے بات کی اور زیب کہہ کر مخاطب کیا تو میں ٹھہر گئی۔ ہم نے ویڈیو پر ایک دوسرے کو دیکھا ہوا تھا، اس لیے پہچاننے میں وقت نہ ہوئی۔ وہ اپنے فوٹو سے کہیں زیادہ خوبصورت تھا، اونچا لمبا قد اور سرخ و سفید رنگت۔ میں تو اسے دیکھ کر مبہوت ہو گئی تھی، یہ ایک جادوئی ملاقات تھی۔ اس کے بعد میں اکثر اس سے ملنے لگی اور اس کے بغیر بے قرار رہنے لگی۔ ایک دن باتوں میں نے اسے بتایا کہ بابا میرے نام 50 لاکھ روپے کر گئے ہیں اور میں 2 بھائیوں کی اکلوتی بہن ہوں۔ اس پر وہ بولا، زیب بھائی میں تو بہت غریب ہوں، لگتا ہے تم مجھ سے دل لگی کر رہی ہو، تمہیں مجھ سے محبت نہیں ہے۔ اس طرح کی باتیں کر کے وہ سچ مچ رونے لگا۔ مجھے اس کے رونے کا بڑا دکھ پہنچا۔ تبھی میں نے کہا، تم مجھ سے میری محبت کا کیسا ثبوت چاہتے ہو؟ وہ بولا، دوستوں کو آزمائش میں نہیں ڈالتے، مجھ کو تم سے کچھ بھی نہیں چاہیے، میں صرف تم کو چاہتا ہوں، کاش تم امیر نہ ہوتی، اب مجھے تم کو حاصل کرنا کس قدر مشکل ہو گیا ہے، بھلا تمہارے خاندان میں مجھ مفلس کو کون پوچھے گا۔ ایک رات اس نے فون کیا، بولا صبح تمہیں میرے ساتھ چلنا ہے۔ اس کے اصرار پر میں نے امی سے کہا کہ صبح میں اپنی ایک ہم جماعت سہیلی کے نکاح میں جاؤں گی۔ امی نے اجازت دے دی۔ مجھے خبر تھی کہ بھائی لاری پر گئے ہیں، اتنی جلدی آنے والے نہیں ہیں، وہ دوسرے شہر گئے ہوئے تھے۔ میں کالج کے راستے سے احمر کے موٹر سائیکل پر بیٹھ گئی، وہ مجھے اپنے گھر لے گیا۔ اس کے گھر میں کوئی نہیں تھا، تنہائی میں بڑے بڑے پارسائیوں کے قدم ڈگمگا جاتے ہیں، جب پانی سر سے گزر جائے تو کچھ باقی نہیں رہتا۔ میں رونے لگی تو اس نے تسلی دی کہ ہر مشکل وقت میں وہ میرا ساتھ دے گا۔ میں نے اس سے کہا کہ اب میں گھر نہیں جاؤں گی۔ اس نے سمجھایا کہ ابھی گھر واپس جانا ہوگا کیونکہ اس کو اپنے پیروں پر کھڑے ہونے میں وقت لگے گا۔ دیکھو زیب، میرے پاس نہ تو تمہارے لیے دولت ہے کہ تمہارا ہاتھ مانگ لوں اور نہ ہی وہ مجھ مفلس کو اس حالت میں قبول کریں گے۔ ہاں، اگر تم کچھ سرمایہ لا سکتی ہو تو ہم اپنی جنت بھی آباد کر لیں گے، پھر میں تم کو دنیا جہان کی خوشیاں دوں گا۔ میں پہلے ہی اس کے فریب میں آ چکی تھی، اس کی ہر بات پر یقین کرتی گئی۔ گھر آ کر افسردہ سی پڑ گئی، اگلے دن کالج بھی نہ گئی۔ رات کو احمر کا فون آیا کہ اگر تمہیں میرا ذرا بھی پاس ہے تو کل شب گھر کے پچھلے دروازے پر میرا انتظار کرنا اور ساتھ میں کچھ رقم بھی لے لینا۔ اس فون کے بعد میں سو نہ سکی کہ کیا کروں، اگر بھائیوں کو پتہ چلا وہ مجھے قتل کر دیں گے۔ پتہ نہیں کسی طرح دن نکلا اور کسی طرح گزر گیا۔ نہ چاہتے ہوئے بھی میں نے کچھ زیورات اور چیک بک بیگ میں رکھ لی۔ رات 3 بجے اس کے موٹر سائیکل کی محسوس آواز سنی تو بستر سے اٹھ بیٹھی، ایک نظر سوئی ہوئی ماں پر ڈالی۔ پہلے تو خیال آیا کہ نہ جاؤ، پھر رسوائی پر جدائی کا خوف غالب آ گیا اور میں جلدی سے عقبی دروازے سے باہر نکل آئی۔ وہ سامنے ہی میرا انتظار تھا۔ مجھے کسی اجنبی ایک مکان میں لے آیا، بولا تم یہی رکو، میں جا رہا ہوں، صبح آؤں گا۔ میں نہیں چاہتا کہ تمہارے اغوا کا پرچہ مجھ پر ہو، کیونکہ تمہاری سہیلی مکرمہ کو معلوم ہے کہ تم مجھ سے ملتی ہو۔ صبح میں اپنی ڈیوٹی پر حاضر رہوں گا تو بہتر ہوگا۔ وہ چلا گیا۔ رات میں نے اس خالی مکان میں تنہا گزاری۔ اگلی دن وہ 12 بجے آیا، ساتھ کھانے پینے کا سامان بھی لایا۔ ہم دونوں مل کر کھانا کھایا، اس کے بعد وہ چلا گیا اور پھر شام 5 بجے آیا۔ رات کیسی گزری پتہ ہی نہ چلا۔ میں گھبراتی رہی اور وہ دلاسا دیتا رہا۔ صبح پھر وہ ڈیوٹی پر چلا گیا اور گھر کو باہر سے تالا لگا گیا۔
اکیلے ویران گھر میں دن میں بھی مجھے بہت ڈر لگتا تھا۔ اگلے دن اس نے بتایا کہ تمہارے بھائیوں نے پرچہ نہیں کروایا ہے، پولیس تمہاری سہیلی مکرمہ سے پوچھ گچھ کرنا چاہتی تھی، مگر وہ امیر باپ کی بیٹی ہے، اس کی باپ کی بڑی پوزیشن ہے، اسی وجہ سے انہوں نے تفتیش روک دی ہے۔ کسی مرد پر تمہارے بھائیوں نے شک ظاہر نہیں کیا۔ میں نے احمر سے کہا ہم عدالت میں جا کر نکاح کر لیتے ہیں، مگر وہ راضی نہیں ہوا۔ کہنے لگا چند دن ٹھہرو، وہ اس معاملے کو ٹھنڈا ہونے دو۔ اس طرح کرتے کرتے مہینہ گزر گیا۔ وہ روز کوئی نہ کوئی بہانہ کر کے بات ٹال دیتا تھا۔ ایک روز اس نے کہا زیب کیوں نہ ہم بیرونی ملک چلے جائیں، مجھ سے نکاح کر لو گے تو باہر چلے جائیں گے۔ ٹھیک ہے یہ دونوں کام کر لیتے ہیں، مگر باہر جانے کے لیے کافی رقم درکار ہوگی۔ ایک بار ہم نے رقم نکلوائی تھی، اب دوبارہ اس کے ساتھ بینک جانے سے ڈر رہی تھی، کیونکہ اس طرح پکڑے جانے کا خطرہ تھا۔ اس کام میں اس کے دوست نے مدد کی جو اس کے ساتھ بینک میں ہی کام کرتا تھا۔ یوں جس قدر اس کو پیدا ہو سکتا تھا اس نے لے لیا۔ تب اس نے کہا کہ زیب آج تیار رہنا، آج میرے ایک دوست کے گھر پر ہمارے نکاح کا انتظام ہے۔ میں خوشی خوشی تیار ہو گئی کہ چلو اب اس کی بیوی بن جاؤ گی تو محفوظ ہو جاؤ گی۔ وہ مجھے لاہور لے آیا، کہنے لگا کہ یہاں ہم زیادہ محفوظ ہیں۔ میں نے کہا جیسی تمہاری مرضی۔ وہ مجھے جس گھر میں لایا یہاں کوئی عورت نہ تھی۔ وہ اس کا دوست ایک اور شخص کو لائے جس کو وہ راجہ پکار رہے تھے۔ مجھے بتایا کہ راجہ ہمارے نکاح کا انتظام کرے گا۔ راجہ نے احمر سے کہا شادی کرنے چلے ہو، اپنا اور دلہن کا نیا جوڑا تو خرید لو، کچھ پھول بھی لے لیتے ہیں، میں قاضی کا انتظام کرتا ہوں۔ تب احمر بولا ہم بھی تمہارے ساتھ چلتے ہیں کیونکہ ہمارے پاس گاڑی نہیں ہے۔ راجہ نے جواب دیا ٹھیک ہے۔ مجھے گھر میں چھوڑ کر وہ چلے گئے اور دروازے کو باہر سے تالا لگا گئے۔ صبح گئے، شام ہو گئی ہے، انتظار کرتے تک گئی، وہ نہیں آئے۔ خدا خدا کر کے شام کو بیرونی دروازے کا تالا کھلنے کی آواز آئی تو میری جان میں جان آ گئی۔ مگر یہ کیا، راجہ تو اکیلا آیا تھا، اس کے ساتھ احمر تھا اور نہ اس دوست۔ وہ کچھ گھبرایا ہوا تھا، اس کا چہرہ دیکھ کر میں پریشان ہو گئی۔ اس نے کہا احمر نکاح کے لیے وکیل کے پاس بیٹھا ہے، مجھے تم کو لانے کے لیے بھیجا ہے، تم پہلے کھانا کھا لو، مجھے بھوک نہیں ہے، مجھے چلنا ہے، عدالت میں نکاح ہوگا، تم تھوڑا سا کھا لو، میں بہت اچھے ہوٹل سے کھانا لایا ہوں، صبح سے تم نے کچھ نہیں کھایا۔ ناچاری میں تھوڑا سا کھایا۔ احمر کے بغیر راجہ کو دیکھ کر مجھے وحشت ہو رہی تھی۔ یہ ادھیڑ عمر کا آدمی تھا اور حلیے سے بھی کچھ ٹھیک نہیں لگتا تھا۔ میں نے جب کھانا کھا لیا اس نے مجھے گاڑی میں بٹھایا اور رستے میں بتایا کہ دراصل احمر کا ایکسیڈنٹ ہو گیا ہے، وہ اسپتال میں ہے، ہم اسپتال جا رہے ہیں۔ میں نے تم کو اس لیے فوراً نہیں بتایا کہ تم کھانا بھی نہیں کھاؤ گی، جبکہ صبح سے تم بھوکی تھی۔ گھبراؤ نہیں، ابھی وہ بے ہوش ہے، کل صبح تک ہوش میں آ جائے گا۔ ڈاکٹر نے تسلی دی ہے۔ اسپتال میں واقعی وہ بے ہوش پڑا تھا، سر پر پٹی باندھی ہوئی تھی۔ میں اسے اس حال میں دیکھ کر رونے لگی۔ رو مت، یہاں سب کی نظروں میں آ جاؤ گی، اسپتال کا عملہ پوچھے گا کہ یہ کون ہے۔ ابھی گھر چلو، کل صبح پھر آ جائیں گے۔ رات کو تمہیں گھر میں اکیلا رہنا ہوگا، کیونکہ میں تو احمر کے پاس رہوں گا، میں اکیلی نہیں رہ سکتی، مجھے ڈر لگتا ہے۔ ٹھیک ہے، میں تم کو اپنی خالہ کے گھر چھوڑ دیتا ہوں، وہ اور ان کی بیٹیاں تمہارا خیال رکھے گی۔ مرتا کیا نہ کرتا، میں اس کے ساتھ چل دی۔ اب میں اس کے اختیار میں تھی، وہ مجھے جس گھر میں لایا یہاں کی تو فضا ہی کچھ اور تھی، مجھ سے کئی لڑکیاں بنی سنوری بیٹی تھی۔ احمر کی پریشانی میں تو حواس کھوئی ہوئی تھی، یہ تک نہیں پوچھا کہ یہ سب کیا ہے۔ راجہ نے ادھیڑ عمر عورت کو اشارہ کیا اور کہا میرے دوست کی امانت ہے، خالہ اس کا خیال رکھنا، میں صبح آؤں گا، یہ کہہ کر وہ چلا گیا۔
وہ عورت جس کو راجا نے خالہ کہا تھا، سب لڑکیاں اس طرح سے باتیں کر رہی تھی جیسے وہ ان کی ماں ہو۔ اس نے ان لڑکیوں میں سے ایک کو کہا کہ اس کو بھی اپنے ساتھ لے جاؤ۔ وہ مجھے اپنے ساتھ دوسرے کمرے میں لے آئے۔ پہلے دن میں وہاں ایسی رہی جیسے کوئی مہمان ہوتا ہے۔ جب رات تک راجا نہ لوٹا، مجھے احمر کی فکر ستانے لگی، کیونکہ اسپتال میں بے ہوشی میں اسے اپنی آنکھوں سے دیکھا تھا۔ میں نے ان میں سے ایک لڑکی سے پوچھا کہ راجا کب آئے گا، تو وہ بولی، ارے نادان، یہ نادانی بھی ہماری ماں نے بھی کی تھی، اور کسی چاہنے والے کے ہاتھوں وہ یہاں پہنچا دی گئی، تو پھر کبھی لوٹ کر نہ جا سکی۔ تم کیسے جا سکتی ہو؟ یہ بات سن کر میرا سر گھوم گیا۔ میں نے ڈرتے ڈرتے کہا، لیکن میں تو احمر کے ساتھ آئی تھی۔ راجا ہے، میرا کوئی واسطہ نہیں ہے۔ وہ تو ہمارے نکاح کا انتظام کر رہا تھا کہ احمر کا ایکسیڈنٹ ہو گیا، وہ اسپتال میں ہے، اور یہ شخص مجھے یہاں چھوڑ گیا ہے۔ چھوڑ نہیں گیا، بلکہ مالکہ کے ہاتھ بیچ گیا ہے۔ ہم کو احمر کا حصہ نہیں پتا، ہم تو بس یہی سیدھی سی بات جانتے ہیں۔ یہ کہہ کر وہ مسکرائی جیسے میں نے کوئی فضول سی بات کہہ دی ہو۔ تبھی دوسری بولی، یہ لڑکی یا تو واقعی معصوم ہے یا پھر پاگل ہے۔ ارے بے وقوف، جس کو تو نے اپنا سب کچھ جان رکھا ہے وہ تو مکر گیا ہے۔ نہیں نہیں، ایسا نہ کہو، میں کہاں ہوں، اتنا تو بتا دو، میں نے روتے ہوئے کہا۔ یہ وہ جگہ ہے جہاں دن میں سوگ اور رات کو رونق ہوتی ہے۔ یہ سن کر میرے پیروں تلے سے زمین نکل گئی۔ میں پھوٹ پھوٹ کر رونے لگی۔ یا الہی، یہ سچ کہہ رہی ہے یا مجھے زندگی سے مایوس کر رہی ہے؟ وہ کہتا کہ میں یہاں سے جانے کا نہ سوچوں، اور احمر کیسے مکر سکتا ہے؟ یہی یقیناً جھوٹ بول رہی ہے۔ ممکن ہے یہ سب راجا ان کو سکھا کر گیا ہو۔ مجھے تو وہ آدمی برا ہی لگا تھا۔ پہلی نظر میں مجھے اس سے خوف آیا تھا۔ میں ہر وقت رویا کرتی تھی۔ اسی طرح 15 دن گزر گئے۔ خالہ، جس کو سب خانم کہتے تھے، اس نے مجھے کچھ نہ کہا۔ میں بس اس کمرے میں پڑی رہتی تھی۔ کوئی لڑکی آتی، کچھ میٹھے بول بول کر زبردستی 2-4 لقمے کھلا جاتی۔ میں نے تو نہانا، ہاتھ منہ دھونا تک چھوڑ دیا تھا۔ البتہ صبح شام نماز پڑھتی اور دعا کرتی کہ میرے لیے کوئی اچھی راہ نکال دے، کیونکہ گھر کا راستہ تو میں کھو بیٹھی تھی۔ میرے بھائی وہاں گھر کے راستے پر میرے لیے بندوقیں سنبھالے ہوئے تھے۔ ایک دن خانم بولی، بیٹی آخر تم کب تک غم کرو گی، اور جاؤ گی بھی تو کہاں؟ بہتر ہے میری بیٹی بن کر رہو۔ دیکھو یہ میری دوسری کتنی خوش ہے۔ جب یہ یہاں آئی تھی تمہاری طرح روتی تھی اور اداس تھی، مگر اب میری بیٹیاں میرے بغیر نہیں رہ سکتی۔ میں تم کو کوئی تکلیف نہ ہونے دوں گی، بے فکر ہو جاؤ۔ ہمارے پاس بڑے بڑے اثر رسوخ والے لوگ آتے ہیں، پھر بھی تم نے گھر لوٹ کر جانا ہے۔ تم مجھے بتاؤ، میں تم پر ظلم نہیں کرنا چاہتی۔ میرا اصول ہے کہ میں ہر لڑکی کی مرضی کے مطابق اس سے کام کرواتی ہوں۔ تم سے بھی کوئی ایسا کام نہیں لیا جائے گا جس میں تمہاری مرضی شامل نہ ہو۔ اس نے اتنی نرمی اور پیار کے ساتھ بات کی کہ میں اس کے گلے لگ گئی اور پھوٹ پھوٹ کر رونے لگی۔ تب اس نے مجھے بہت پیار کیا اور کافی دیر دل سے لگائی رہی۔ میں نے سوچنے کا وقت مانگا، اس نے دیا۔ میرا دل اکثر درد سے بھر آتا۔ وہ مجھے کچھ نہ کہتی اور میرے ساتھ میری زندگی کی داستان چھیڑنے کی کوشش بھی نہ کرتی۔ ایک دن استاد صاحب نے مجھے اخبار لا کر دکھایا جس میں میرے بھائیوں کے جیل جانے کی خبر چھپی تھی، کیونکہ انہوں نے احمر نامی نوجوان کو قتل کر دیا تھا۔ اس خبر میں میرا کوئی ذکر نہ تھا، بلکہ وجہ پرانی دشمنی بتائی گئی تھی۔ تائیوں اور ماموں نے میرا معاملہ نہیں چھیڑا تھا، لیکن کسی طور ان کو علم ہو گیا تھا کہ ان کی بہن کو بھگا لے جانے والا احمر ہی ہے، اور یہ بات ان کو بینک سے پتہ چلی تھی، جہاں میں احمر کے ساتھ 3 بار روپیہ نکلوانے گئی تھی۔ خانم نے ابھی مجھے جسم فروشی پر مجبور نہ کیا تھا، بلکہ میں اس کے گھر کو سنبھالتی اور کچن کا کام دیکھتی تھی۔
لیکن میری خوبصورتی میرے لیے عذاب بن گئی۔ لوگ خانم سے میرے وجود کی فرمائش کرتے اور منہ مانگے دام دینے کو تیار ہوتے کہ جو لڑکی چاہتی ہے میں ہو جاتے، مگر خانم انکار کر دیتی، کہتی میرا اصول ہے کہ جو لڑکی شریفانہ زندگی گزارنا چاہتی ہے اس کو برائی میں دھکیلنے کی بجائے عزت کی زندگی گزارنے کا ایک موقع ضرور دیتی ہوں۔ بے شک وہ کسی گھر کی مالک بن جائے، اس کے لیے چاہنے والے کو نکاح سے قبل میری مرضی کی قیمت مجھے بہرحال ادا کرنا پڑتی ہے۔ ایک دن خانم نے پوچھا، کیا تم نکاح کر کے شرافت کی زندگی جینا چاہتی ہو؟ کیونکہ تم ایک نوابزادے کو پسند آ گئی ہو اور وہ تمہارے بدلے مجھے منہ مانگی قیمت ادا کرنے پر تیار ہے۔ البتہ یہ اکثر ہوا ہے کہ لڑکی کو کسی نے پسند کر کے خریدا، نکاح کیا، مگر سال 2 سال بعد اس کا دل بھر گیا تو واپس یہاں چھوڑ گیا۔ ایسی لڑکیاں پھر ہماری ہو جاتی ہے اور رو دھو کر یہاں ہی رہ جاتی ہے، کیونکہ ہمارا معاشرہ پھر ان کو قبول نہیں کرتا۔ تب میں نے خانم سے کہا، جس نے مجھے پسند کیا ہے بہتر ہے آپ میری اس سے شادی کرا دیں اور میرے بدلے اپنے دام کھڑے کر لیں۔ آگے میری قسمت، کیونکہ اب میں گھر نہیں جا سکتی۔ ہمارے گھر والے گھر سے بھاگی ہوئی لڑکی کو پھر قبول نہیں کرتی۔ خانم نے ایسا ہی کیا، اس شخص سے میرا نکاح کروا کر مجھے اس کے ساتھ رخصت کر دیا۔ اللہ کو میری عزت کی زندگی ایسی ہی مطلوب تھی کہ راشد نے مجھ کو اپنی عزت بنایا تو عمر بھر ساتھ نبھایا اور مجھے کوئی تکلیف نہیں دی۔ میں نے ان کے ساتھ اچھی زندگی گزاری۔ اب میرے بچے جوان ہیں، راشد کی وفات ہو چکی ہے، سسرال میں میری عزت کی جاتی ہے۔ میں خدا کا شکر ادا کرتی ہوں کہ اس نے مجھ بھٹکی ہوئی کو مزید بھٹکنے سے بچا لیا۔